السلام علیکم خواتین و حضرات، چند ہنس حال باتوں کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم۔ شو میں ہمیشہ کی طرح میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی۔ السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم ناظرین، الیکشن کا سال ہے، یعنی الیکشن نزدیک آتے جا رہے ہیں، اس لیے الیکشن کی تیاریاں تڑا تڑ عروج پہ پہنچنے والی ہیں اور اس کی طرف عروج کی طرف گامزن ہیں۔ اس لیے بحثیں ہو رہی ہیں، مباحثے ہو رہے ہیں، میٹنگیں ہو رہی ہیں، اجلاس ہو رہے ہیں، اور یہ پچھلے دنوں اس بات کا بھی فیصلہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ دوہری شریعت والا جو بندہ ہے وہ الیکشن لڑ سکتا ہے کہ نہیں۔ اگر عام آدمی جو ووٹ ڈالتا ہے اس کو دوہری شریعت کا حق ہے تو پھر جو الیکشن لڑے اس کو بھی حق ہونا چاہیے۔ دوسرا ایک اور بل جو ہے وہ کابینہ نے منظور کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو جن میں وزراء اور وزیر اعظم صاحب اور صدر صاحب جو ہیں وہ توہین عدالت کے جرم سے مستثنی قرار دیے جائیں۔ آئیے اس سلسلے میں اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں اپنے محلے کے دانشور جناب پا جنید صاحب کی طرف۔ محلے کے دانشور کیا مطلب؟ یار یہ ہمارا محلہ یہ پہلے تم اپنی رائے کا اظہار کرو نا، ان دونوں معاملات پر تم کیا کہتے ہو؟ میں تو کہتا ہوں کہ دیکھو جی، ظاہر ہے میں تو تمہیں سے گائیڈ لائن لیتا ہوں نا، جو تم مجھے بتاتے ہو میں اسی کی روشنی میں اپنی رائے بناتا ہوں۔ ظاہر ہے آپ کی مہربانی ہے، ہر دانشور بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ کسی اور محلے کے دانشور سے بات کرتا ہے، لازماً کرنی پڑتی ہے۔ دانشور کو ملے دانشور کر کر لمبے ہاتھ جسے کہتے ہیں۔ یار میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ اپنا دوہری شریعت رکھتا ہے اس کے ذہن میں یہ تو ہوتا ہوگا کہ کوئی بات نہیں ایسی، ادھر نہ ایسی تو ادھر دوڑ جائیں گے۔ اچھا، دوہری شریعت پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ جو کابینہ نے دو بلوں کی منظوری دی ہے، ایک تو توہین عدالت کے حوالے سے اور ایک دوہری شریعت کی جو بل ہے، ان دونوں میں ایک ہی اصول کو مد نظر رکھا گیا ہے، لیکن وہ جو اصول انہوں نے وضع کیا ہے وہ خود اپنے اندر سیلف کنٹراڈکٹری نہیں ہے، اس کے اندر اپنے تضاد موجود نہیں ہے۔ مطلب جب توہین عدالت کی بات کی جاتی ہے پھر ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو ارکان اسمبلی ہیں وہ کچھ نہ کچھ چیزوں میں عوام سے، عام لوگوں سے ماورا ہوتے ہیں، اوپر ہوتے ہیں، ان کا استحقاق زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن جب دوسری طرف دوہری شریعت کی بات آتی ہے پھر وہ لوگ یہی دلیل استعمال کرتے ہیں کہ اگر ایک عام آدمی کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہے تو اس کو رکن اسمبلی منتخب ہونے کا حق بھی حاصل ہونا چاہیے۔ تو یہ سیلف کنٹراڈکشن ایک ہی اصول کے اندر دونوں معاملات میں صاف طور پر نہیں نظر آتی۔ ہائے 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 ہائے، دیکھا میں نے صحیح دانشور کہا ہے۔ یار تم نے ویسے یہ کروڑ روپے کی بات کی ہے، دیکھو خیر کروڑ تو نہیں ہے، میں آپ کیوں اپنی سطح سے اونچا جاؤں۔ یار آپ نے یار 150-200 روپے کی بات کی ہے۔ دیکھو تم اگر ایک بندہ دوہری شریعت والا یہ کہتے ہیں جی الیکشن ووٹ ڈال سکتا ہے تو الیکشن بھی لڑے، ایک جیسا اصول ہونا چاہیے اسمبلی ممبران کے لیے اور عام عوام کے لیے۔ تو پھر اگر آپ توہین عدالت کی بات کرتے ہیں تو پھر جو اگر عام عوام کے اوپر توہین عدالت لگ سکتی ہے تو آپ کو کیا سرخاب کے پر نکلے ہوئے؟ بالکل یار یہ سرخاب کوئی پرندہ ہے؟ جی پرندہ ہے، پر ظاہر پرندے کی ہوتے ہیں ویسے، مگر میں کسی وقت سوچتا ہوں کہ وہ جو اکبر اعظم کو پکھا چلتے تھے اس میں بھی تو پاری لگے ہوتے ہیں۔ خیر یہ تو میں بے پر کی اڑا رہا ہوں، مگر یہ دوہری شریعت کے حوالے سے میری 100% جو اپنی ذاتی مائی اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ دوہری شریعت والے بندے کو الیکشن لڑنے کا بھی حق ہونا چاہیے۔ اچھا اس ضمن میں تم کیا دلیل دیتے ہو؟ یار وہ سلاب میں پیسے بہت بیچتے ہیں۔ اچھا جو لوگ پیسے بھیجتے ہیں ان کو رکن اسمبلی منتخب ہونے کا بھی حق حاصل ہونا چاہیے۔ یار وہ بیچارے اتنی مدد کرتے ہیں، باہر بیٹھ کے پاکستان کا خیال کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پاکستان کی تکلیف کا احساس ہے، اس لیے وہ الیکشن لڑے۔ اس ضمن میں تو کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکتا کہ بیرون ملک پاکستانی، بلکہ وہ پاکستانی جو 30-30 40-40 50-50 برس سے ملک سے باہر ہیں، ان کو بھی اپنے وطن کی تکلیف کا اتنا ہی احساس ہے جتنا یہاں بیٹھ کر ہمیں ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ بہت سارے کیسز میں شاید ہم سے زیادہ ہے۔ ہاں یہ بات ہے، وہ دیکھو تم جس طرح وہ جپ جاتے ہیں کسی بھی ڈیزاسٹر جب یہاں پہ کو ہوتا ہے تو اس کے خلاف وہ خندہ پشانی کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں۔ لیکن جس طرح تم نے 100% اپنی ذاتی رائے کا اظہار کیا ہے، اسی طرح میں بھی یہ جسارت کر لوں کہ میں بھی اپنی صرف ذاتی رائے کا اظہار کر لوں۔ کیوں نہیں، آپ بھی میری طرح ایک دانشور ہیں۔ جب میں اپنے آپ کو دانشور کہتا ہوں اس وقت نا
کیا گا. اچھا میری بات سنو, اس حوالے سے دوہری شہریت کا جو معاملہ ہے دونوں طرف کم و بیش برابر کے دلائل موجود ہیں, لیکن میرا ووٹ جو ہے وہ اس طرف ہے کہ جو دوہری شہریت کے حامل افراد ہیں, پاکستانی ہیں, ان کو رکن اسمبلی منتخب ہونے کا حق نہیں حاصل ہونا چاہیے. بہت ادب کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, صرف اس لیے کہ میں نے کہہ دیا تھا کہ حق حاصل ہونا چاہیے, اس نے ضرور کہنا تھا کہ نہیں حاصل میں نے پہلے کہا ہے کہ دوسری طرف بھی بہت مضبوط دلائل موجود ہیں, لیکن بہرحال میں کیا کروں, میری اپنی ایک رائے ہے, میں اس رائے کا اظہار کر رہا ہوں, کیونکہ اس ضمن میں جو سب سے وزنی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ ملکوں کی تاریخ میں بہت سارے ایسے معاملات, ہم ماضی کی طرف نظر ڈال کے دیکھیں تو کئی مواقع ایسے آتے ہیں جب آپ کو دو ملکوں میں سے ایک کا چناؤ کرنا پڑتا ہے. آپ ایک ملک کے ساتھ یعنی صحیح معنوں میں پورے اخلاص کے ساتھ اپنی جو وفاداری نبھا سکتے ہیں, اور آنے والے دنوں میں بھی اس بات سے کیسے انکار کیا جا سکتا ہے, اس امکان کو کیسے مسترد کیا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی ایسے بے پناہ مواقع آئیں گے. تو پھر ظاہر ہے کہ اگر ہمارا رکن اسمبلی ہے اور وہ امریکہ یا برطانیہ بیٹھا ہوا ہے, اور امریکہ یا برطانیہ کے ساتھ ہی ہمارے مفادات کا کسی معاملے میں ٹکراؤ ہے, یا کوئی تیسرا چوتھا اور کوئی ملک ہو, تو پھر وہاں پر ظاہر ہے کہ وہ جو رکن اسمبلی ہے, وہ جو پاکستانی ہے, وہ لامحالہ ایک دوراہے پہ آ کھڑا ہوگا, نہیں ہوگا ایسے. اس طرح کا قانون دوسرے جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان کو تو بارہ کھاتا ہے. ہمارے ملک میں ضرورت ہے کہ لوگ باہر جا کے بھی زر مبادلہ ادھر بھیجیں اور انکم حاصل کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قانون کے تحت ان پاکستانیوں کو الیکشن لڑنے سے نہیں روکا جا رہا جو بیرون ملک یعنی اپنے روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک آباد ہے, ان کو نہیں روکا جا رہا. البتہ جو دوہری نیشنلٹی کے حامل لوگ ہیں, جو ظاہر ہے کہ 20 سال 25 سال 30 سال سے مختلف ممالک میں آباد ہیں, یہ ان کے بارے میں قانون ہے. یار اگر وہ بیچارہ ادھر کسی میم کے ساتھ شادی کر لیتا تو اس کو کاٹ دے دیتے ہیں, تو اب وہ کیا کہیں نہیں مانے نہیں لینا. یہ کیا فضول دلیل دی ہے تم نے یار, تم گوری کو فضول کہہ رہے, تمہیں پتہ گوری وہ ہوتی ہے جسے انگریزی آتی ہے. ویسے میں یہ سمجھتا ہوں پا جنید کہ یہ پابندی اگر آپ لوگوں نے لگانی ہے, چلو تمہاری بات مان لیتے ہیں, تو پھر یہ صرف اسمبلی اراکین پہ, پارلیمنٹ ممبروں پہ کیوں لگا رہے ہیں بھائی؟ پھر سارے پاکستان میں تم ذرا پھوڑ کے دیکھو. مجھے ایک دوست میرا بتا رہا تھا 70% بیوروکریٹس جو ہیں ان کی ڈبل نیشنلٹی ہے, انہوں نے باہر کی نیشنلٹیاں حاصل کی ہوئی. بالکل بالکل. اور خاص طور پہ یہ جو ایک دو محکموں کے لوگ جو باہر جا کے تعینات ہوتے ہیں, خاص طور پر فورن آفس کے جو لوگ ہیں, ہاں جو بھی باہر جا کے تعینات ہوتے ہیں, 70% لوگوں کی ڈیول نیشنلٹی ہوتی ہے. صحیح ہے. اور ایک بات میں اور کسی وقت سوچتا ہوں کہ یار یہ ڈیول نیشنلٹی پہ پابندی کا کیا فائدہ ہے, جبکہ سنگل نیشنلٹی والا بندہ بھی اگر الیکشن جیت کے جا کے کسی بڑی سیٹ پہ بیٹھتا ہے تو وہ امریکہ کا اتنا ہی تابعدار ہوتا ہے جتنا ڈیول نیشنلٹی والا ہوتا ہے. بالکل, یہ ایک المیہ ہے ہمارا, یہ لیکن دوسری بحث ہے, یہ تو ہے, بحث سے کب انکار کر رہا ہوں. اگر ہمارے حکمرانوں نے برٹش اور امریکن کی تابعداری کرنی ہے تو پھر ڈیول نیشنلٹی کیا اور سنگل کیا. وہ کیا کہتا ہے شاعر کے, دل جد بار نو دے چھڑیا پھر کن من کن من کون من کی. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. شیخ رشید نے کہا ہے کہ میں تحریک انصاف میں جاؤں گا یا نون لیگ میں, اعلان 13 اگست کو ہوگا. زبردست. شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ دونوں جماعتیں باہیں کھول کے میرے لیے بے قرار ہیں, اور فیصلہ میں نے کرنا ہے کہ میں کس پہ کرم فرمائی کرتا ہوں. بالکل. اب وہ 13 اگست کو یہ اناؤنس کریں گے کیونکہ 14 اگست کو عوام کو وہ ایک بڑی خوشی دینا چاہ رہے ہیں. اچھا, ہاں, اس لیے 13 اگست کو وہ اعلان کر رہے ہیں. 13 اگست کو تو روزہ نہیں ہوگا. جی شیخ صاحب آپ کی مہربانی ہے, تاریخ بدل لیں جناب. روزہ رکھا ہوگا لوگوں نے, تحریک انصاف والوں نے بھی اور نون لیگ والوں نے بھی. پتہ نہیں روزہ رکھ کے وہ اتنی بڑی خوشی برداشت کر پائیں گے یا نہیں. نہیں واقعی دونوں جماعتوں کے لیے بہت بڑی خبر ہے. یار کو ایسی ویسی خوشی, دونوں پارٹیوں کے لیڈر صاحبان نے تیاری شروع کر دی ہے. اچھا, رائیونڈ تو میں نے سنا نواز شریف صاحب نے ابھی سے ہی ادھر لال کارپٹ بچھانا شروع کر دیا ہے. زبردست. وہ ملا نہیں لال کارپٹ, سادہ لے کے انہوں نے اوپر لکھا دیا یہ کارپٹ لال ہے. اور ادھر سے عمران خان صاحب نے تو راوی کے پل کے اوپر 5-6 پلوان کھڑے کر دیے کہ شیخ صاحب لاہور میں گھسیں تو کھینچ کے ادھر لے آئے, بس کہیں ادھر نہ نکل جائے. سیاسی پیکج بھی دونوں پارٹیوں نے اناؤنس کی ہے. وہ کیا؟ نون لیگ والوں نے تو ایک سیکنڈ ہینڈ UPS
यार हंस रहे हो तुम लोग, मिलते हैं आजकल कहीं से। साथ उन्होंने एक तकरीबन नवा मोटरसाइकिल, अच्छा हाँ बिल्कुल नवा ही है, 6 महीने चला हुआ मगर नंबर नहीं लगा हुआ अभी तक। अच्छा। हाँ जी। और तीसरा फ्री हेयर ट्रांसप्लांट की ऑफर कर दी। खैर ये फ्री हेयर ट्रांसप्लांट तो दोनों पार्टियों ने ऑफर किया, अच्छा मगर उधर इमरान खान साहब ने जनाबे वाली हाय हाय 3310 टेलीफोन, मोबाइल, वो 3310 होता है, जो लैंडिंग होता है 3310, वो 3610 होता है। और साथ एक नजदीक की ऐनक, अच्छा और साथ एक सिगार का पैकेट खुला हुआ है, मगर एक ही यूज हुआ हुआ है उसमें, बाकी सारे नए। कोई बात नहीं, उधर भी तो मोटरसाइकिल यूज्ड ही है ना। याहिर है उनको बैलेंस करता है वो सिगार का पैकेट। मुझे एक वाकया याद आ गया, गो उस वाकये का इससे कोई ताल्लुक नहीं। नहीं बिल्कुल हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अन्य वो बिल्कुल अलहदा वाकया। मेरा एक भतीजा है, उसकी एफएससी के रिजल्ट में हाई थर्ड डिवीजन आई। लो जनाब मैं गया तो मैंने कहा बेटा फिर अब क्या करोगे? कहता है सोच रहा हूँ किंग एडवर्ड में दाखिला लूं या आगा खान में दाखिला लूं कराची। मैंने कहा क्या कह रहे हो बेटे? कहते हैं हाँ चाचू बस दोनों ही कॉलेज पीछे पड़े हुए हैं कि हमारे कॉलेज में आ जाओ, हमारे कॉलेज में आ जाओ। आजकल वो सोशल सिक्योरिटी अस्पताल कुछ नाले कंपाउंडर लगा हुआ। इस वाक्य का इस खबर से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। नहीं ये तो अचानक मेरे ऐसी ज़हन में आ गया। अच्छा वैसे एक बात मैं बता दूं, जिस तरह इन दोनों जमातों के दरमियान इलेक्टेबल्स को हासिल करने की दौड़ लगी हुई है ना, कुछ भी मुमकिन है। जी 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 इलेक्टेबल। जल्दी से अगली खबर सुना दो, कोई और इलेक्ट्रिकल वाकया मेरे जेल में ना आ जाए। सैय्यद बने कोतवाल, वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के भाई राजा जावेद अशरफ के लिए मुहाफिजों की फौज तैनात कर दी गई। इसमें खबर वाली क्या बात है? वो सगे भाई हैं, उनका इस्तेकाक है। अभी तो भतीजे भांजे, फिर भतीजे भांजों के हमसाए, दूर दूर तक ये मामला जाएगा। बल्कि हमारे एक व्यूअर ने मुझे मैसेज करके बताया है कि जो वजीर आजम साहब की, नौमुंतखब वजीर आजम साहब की जो इस्लामाबाद में रिहाइश का है, जिस दिन से वो वजीर आजम बने हैं उस दिन से लेकर आज तक एक दफा भी लोड शेडिंग नहीं हुई वहां पे। हाँ वो उन्होंने अलहदा लाइन डाली है उनके लिए। वो जो हमारे वाली लाइनें हैं उनमें से नहीं उनको बिजली दे रहे। वो तो अवाम की लाइन हुई ना यार। अवाम की वो खालिस बिजली नहीं ना होती, इनके लिए अलहदा तार डाल के खालिस बिजली दे रहे हैं। ये जो अवाम को बिजली जाती है ये तो ट्रांसफार्मर में से होके जाती है, ट्रांसफार्मर में बिजली की क्रीम ही निकल जाती है, खालिस नहीं रहती बिजली। इनको खालिस बिजली दे रहे। जी जी ये जो खालिस बिजली होती है ना, ये रोशनी भी देती है और साथ दुआएं भी देती है। अल्लाह तेरे बच्चे जीवते रहन, भाग लगे रहन, जोड़ियां सलामत रहन, अल्लाह वजीर आज़म ही रखी, बड़ी दुआएं देती है यार। वैसे ये मौज हो जाती है वजीर आज़म इलाके का बंदा लोड शेडिंग से मस्तस्ना हो जाता है। यार मैं भी बड़ा लोड शेडिंग से अक्का हुआ हूं, मेरे बड़े मुंडे ने भी ये किया हुआ, उसे वजीर आज़म ही लगवा दो। चलो डिप्टी वजीर आज़म नहीं यार, डिप्टी वजीर आज़म तो लग गया हुआ है, असिस्टेंट वजीर आज़म लगवा दो यार, हम छोटे बल्ब जला लिया करें। 1880 के बाद 2012 को इंसानी तारीख का दूसरा गर्म तरीन साल करार दे दिया गया। ओए होए होए होए, वाकई यार इतनी गर्मी मैंने कभी नहीं देखी। ईमान से मत मारी गई है गर्मी से यार, इतनी गर्मी। मैं घर गया हूं तो आगे बत्ती गई हुई है, मैंने पूछा बत्ती कहते गई हुई है, मैं निकला मैंने कहा पता तो गर्मी जाती कहाँ है। और मैं वापडा की तरफ जा रहा था, रास्ते में मैंने एक बंदे से पूछा, मैंने कहा भाई जी यहाँ वापडा का दफ्तर था? कहता वालेकुम सलाम, निकल गया। तो उसका मुंह ही देखता रह गया। मैं आप ही ढूंढ के गया हूँ वापडा के दफ्तर के आगे, बाहर एक चौकीदार खड़ा था, मैंने कहा भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कहता जी को सजियत हो जाए। और मैं भी सजियत हो गया। आगे जाके मुझे याद आया नहीं इसने मुझे सजियत करा दिया। मैं वापस आया हूँ, मैंने आगे कहा भाई जी ये वापडा का दफ्तर है? कहता भाई जी कदी हुंदा सी, हुण ते अंदर ताश ही हुंदी जी। यार इतनी गर्मी, कल मैं बर्फ लेने गया हूँ, इतनी लंबी लाइन, मैंने समझा सीएनजी की लाइन लगी हुई। मैं लाइन में लग गया, थोड़ी देर बाद अगला बंदा बर्फ वाले के साथ लड़ पड़ा। और मैंने कहा हुआ क्या? वो कहता जी इसने बर्फ के ऊपर बोरियां डाली हुई हैं, अगर बर्फ को पित निकल आई तो हम खराब बर्फ लेके जाएंगे।
اور میں نے بڑی مشکل سے لڑائی چھڑائی. جب میری باری آئی تو اس بندے نے بالکل پتلی سی پٹی برف کی مجھے پکڑا دی. اور میں نے کہا یہ کون سی برف ہے؟ ادھر سے دیکھے تو دوسری طرف سے بندہ نظر آتا ہے. کہنا بھائی جی خالص برف کی یہی نشانی ہے. اگر آپ لوگوں کو نظر آئے تو پھر بھی آپ رولا ڈالتے ہیں, نہ نظر آئے تو پھر بھی چیختے ہیں. بڑی گرمی ہے یار. اس گرمی نے تو اللہ جانتا ہے, جو عوام کو حکومت پہ گرمی تھی نا وہ گرمی بلا دی. جرمن ماہرین نے موڈ خوشگوار رکھنے والا جدید شیشہ تیار کر لیا. ہاں یار یہ شیشہ پاکستان تو جلدی سے منگواؤ. ایمان سے ادھر بڑا بکے گا. ہائے ہائے ہائے. اچھا لوگ بچیوں کو دیں گے شادیوں پہ کہ بیٹے جب بھی ساس کے ساتھ بات کرنی ہے شیشہ آگے رکھ کے کرنی, اور جب خامد کر رہا ہے اس کے سامنے سیدھا شیشہ کر دینا اور اپنی طرف پٹھا شیشہ کر لینا. تم پھینٹی لگاتی جاؤ اور وہ آگے سے ہنستا جائے. ہاں یہ موڈ ٹھیک کرنے والا شیشہ تو یہاں بڑی جگہ کام آ سکتا ہے. جو بندہ بھی تھانے جائے ساتھ شیشہ لے کے جائے. پہلے شیشہ ایس ایچ او کے منہ کے آگے کرے, پھر کہے او ایس ایچ او ہمارے گھر چوری ہو گئی ہے. آگے سے ایس ایچ او کہے او برادر محترم یہ خوشگوار واقعہ کب پیش آیا؟ اللہ دیتا چھتر لے گیا فوراً شیشہ اس کے سامنے کر دو. وہ بیچارہ اپنے آپ کو مارنے شروع کر دے, میں ہی غلط تھا, میں ہی غلط تھا, ہنسی ہی غلط تھا, ہنسی ہی غلط تھا. کیوں میں 10,000 مانگنا. باپڈا والوں کو چاہیے کہ ساری عوام میں یہ شیشے تقسیم کریں. ہائے 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 ہائے. لوگ بیچارے جب بیل لائے تو شیشہ آگے رکھ کے بیل پڑے. او صرف 18,000 یار دیکھو صرف 18,000 مل رہا ہے. حالانکہ میں 2 بلب 3 پنکھے چلاتا ہوں, صرف 18,000 یار, صرف 18,000. 12 گھنٹے کے بعد بھی جب بجلی ہے لوگ فوراً شیشہ آگے کر کے گئے. یار باپڈا والے بھی یار کیا تکلم کرتے ہیں. ابھی 12 گھنٹے پہلے یار آدھا گھنٹہ بجلی آئی تھی, دیکھو پھر بھیج دیے, پھر بھیج دیے. کیا ضرورت تھی, کیا ضرورت تھی یار. فون کرو یار باپڈا کو خدا کے لیے, نہ اتنا تکلم کرے. 12 گھنٹے بعد پھر بجلی بھیج دی یار, نہ کرے ایسے یار. ایمان سے یہ منہ ٹھیک کرنے والا شیشہ ادھر آ جائے, سارے بیوروکریٹس اپنی جیب میں یہ شیشہ رکھیں. جب شہباز شریف کے سامنے حاضر ہو شیشہ ساتھ لے کے جائے. شہباز شریف کو غصہ چڑھے تو فوراً شیشہ ڈم آگے کرے. شہباز شریف صرف اتنا ہی کہے, حبیب جالب نے کہا تھا ڈم وائی دس کولاویری کولاویری ڈی, وائی دس کولاویری کولاویری ڈی, وائی دس. میں آپ کو بتا دوں یہ وائی دس کولاویری کولاویری ڈی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. اچھا یعنی ایک بات بتاؤ, مختلف ٹاک شوز میں, مختلف مجالس میں, محفلوں میں عام طور پر ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ میری ناقص رائے میں. سچ سچ بتاؤ کہ تم اس لفظ پر جب کوئی یہ جملہ استعمال کرتا ہے, یہ ترکیب استعمال کرتا ہے, تو تم اس کی بات پہ یقین کرتے ہو کہ یہ یہی کہہ رہا ہے کہ واقعی یہ اپنی رائے کو ناقص سمجھتا ہے؟ اکثر دیکھنے میں تو یہی آیا ہے. عیی کا جو مشاہدہ ہے اس حوالے سے بات کرنے لگا ہوں کہ جب یہ ٹاک شوز میں یا کسی محفل میں کوئی یہ کہتا ہے نا کہ آج کل جو رواج ہے, جب کوئی یہ کہتا ہے نا کہ جی میری ناقص رائے میں, اس کے بعد اس کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سب کی ناقص رائے اور میری رائے سب سے اعلیٰ ہے, خبردار سنو میری بات. نہیں تو دوسری آپشن کیا ہے اس بیچارے کے پاس؟ وہ کیا کہے کہ میری مسلمہ رائے میں, یہی کہنا چاہیے, میری ناقص رائے میں. ویسے تو اسے چوپ ہی کہا رہنا چاہیے. یہ کیا بات ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدھا کہتے جی کہ میری رائے میں. جب کوئی یہ کہتا ہے نا کہ میری ناقص رائے میں, وہ کہتا ہے اس لیے کہ جیسے وہ ذہن میں رکھے ہوئے ہے کہ میری سب سے اچھی رائے ہے. اچھا دوسری بات یہ بتاؤ کہ جب سے یہ ہمارے ہاں الیکٹرانک میڈیا کا ایک فلڈ ہے, ایک فلکس آیا ہے, اس کے بعد سے صرف اینکرز تک یہ بات محدود نہیں ہے, مہمان, شرکاء, بلکہ عام لوگ جو اخبار پڑھتے ہیں, جو ٹاک شوز دیکھتے ہیں یا جو نہیں بھی دیکھتے ہیں, ہر شعبہ زندگی میں تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو زیادہ شدت کے ساتھ صاحب الرائے نہیں سمجھنے لگ گئے. یار میں تو یہ کہوں گا کہ اچھائی کا اور بہتری کا راستہ ہی اس لیے نہیں مل رہا کہ ہر بندہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور سمجھ رہا ہے,
اور دوسرے کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے, بے وقوف ہے, اس کی بات بھی غلط ہے اور یہ خود بھی غلطی ہے. صرف اپنے آپ کو سب اچھا سمجھ رہے ہیں ہم, میرے سمیت, اس لیے ہم بہتری کا راستہ نہیں ڈھونڈ پا رہے. بالکل ہم سمیت, ہم بھی جب اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو اس قدر تیقن کے ساتھ کرتے ہیں کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ بالکل حرف آخر ہے, اور میرے پاس جو علم ہے وہ اتنا یعنی وسیع علم ہے میرا کہ جو میرے سامنے میرا جو مخاطب ہے اس کو کچھ نہیں پتا. ذہن کے کسی نہ کسی گوشے میں یہ خام خیالی ہمارے ہاں ضرور موجود ہوتی ہے, اور ہر ٹاپک میں ہر بندہ بولنا اپنا فرض سمجھ بیٹھا ہوا ہے. کوئی بھی ٹاپک شروع, یار سائنس کے ٹاپک میں عجیب بول پڑتا ہے. اب ذرا بتاؤ اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ عجیب پر یا سائنس پر؟ دونوں پر یار. یار ظلم کیا مطلب؟ میں منہ سے شرلے نکالتا ہوں جب بولتا ہوں. یہ کہو کہ چلو یہ کہہ لو کہ اس سے زیادہ بیوقوفی کیا ہو سکتی ہے, ظلم تو نہ کہو یار خدا کے لیے. نہیں یار واقعی تم کبھی اپنے ارد گرد نظر ڈالو, تمہیں ایسے بے شمار لوگ نظر آئیں گے جو باقاعدہ تمام دن اس فکر میں ہلکان نظر آتے ہیں کہ کس طرح دوسروں کو اپنی علمیت سے مروب کیا جا سکتا ہے, یا یہ کہنا چاہیے کہ دوسروں کو اپنی علمیت کی لاٹھی سے ہانکا جا سکتا ہے. اور یہ لوگ اکثر گفتگو کرتے ہوئے یہ ضرور کہتے ہیں تان نہیں پتا بھائی جی میں تان دسنا, یار تینوں پتا نہیں میں تین دسنا. میرا خیال ہے تو نہیں اس گل دا پتا, گل پتا کی ہے لو. اور ایسے لوگوں کی اکثریت کو کچھ پتہ نہیں ہوتا لیکن ان کا اصرار ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں. وہ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے نا کہ علمیت کے حوالے سے انسانوں کو 4 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے مگر یہ نہیں جانتے کہ وہ کچھ نہیں جانتے. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے مگر یہ جانتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں جانتے. اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو یہ سب جانتے ہیں لیکن نہیں جانتے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں. اور چوتھی قسم وہ ہوتی ہے جو سب کچھ جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ سب جانتے ہیں. لیکن جو 5ویں قسم ہے نا وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. وہ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے مگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, یہ 5ویں قسم جو ہے یہ تم اپنی بات کر رہے ہو. نہیں, میری ناقص رائے میں میرا شمار چوتھی قسم میں ہوتا ہے. چلو ناقص رائے ہے نا, مجھے تو جو کہے نا کہ میری ناقص رائے ہے میں سمجھ جاتا ہوں کہ ناقص ہی ہے اس کی رائے. اچھا تم یہ دیکھو کہ جو عاجزی اور انکساری ہے ویسے تو ہر شعبہ زندگی میں بڑی یعنی ایک انسان کا بنیادی وصف ہے, لیکن علمیت کے حوالے سے جو عاجزی اور انکساری ہے, حقیقی عاجزی اور انکساری, وہ تو انسان کی شخصیت سے باقاعدہ امڑ کر باہر آ رہی ہوتی ہے. حقیقی عاجزی جو دل سے عاجز شخص ہوتا ہے نا علمیت کے حوالے سے. میں تو کہتا ہوں کہ عاجزی زندگی آسان کر دیتی ہے. بندے کی زندگی آسان ہو جاتی ہے جو عاجز بندہ ہوتا ہے. آخڑی نرا میں بیچارہ تھان پہ کندھوں میں بجتا پھرتا ہے. اور ویسے بھی جتنا کچھ ظرفات والا آدمی ہے نا وہ کم بولتا ہے, صحیح, وہ روب کم ڈالتا ہے اپنی علمیت کا. وہ کیا شعر ہے یار اس حوالے سے, شور دریا سے کہہ رہا ہے سمندر کا سکوت, جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. بہت خوبصورت. اور تم دیکھو کہ اکثر لوگ آج کل ٹاک شوز اس لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں, سن رہے ہوتے ہیں, یا اخبار اس لیے پڑھتے ہیں کہ میں جا کے دوستوں کی محفل میں اپنی طرف سے یہ سارا کچھ بیان کر کے تو ان پہ اپنے علم کا روب ڈالوں. یار تم کتاب بینی کا معاملہ دیکھ لو. میرا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ کتاب کا مزہ آپ صرف اسی وقت تک لے سکتے ہو جب آپ کتاب اپنے لیے پڑھتے ہو. جو ہی آپ کتاب دوسرے کے لیے پڑھنے لگتے ہو نا, یعنی اس کو کوٹ کرنا اور اپنی علمیت کا روب جھاڑنے کے حوالے سے آپ کوئی کتاب میں سے چیز تلاش کرتے ہو, یقین کرو کہ کتاب کا مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے. روب جھاڑنے سے مجھے یاد آیا, میرا ایک دوست ہے فیض کچوری, وہ میرے جیسا اپنا فیض کچوری بیٹھ گیا دبئی جانے کے لیے جہاز میں. اور جب اس کی سیٹ جا کے جہاں پہ بیٹھا نا, تھوڑی دیر بعد ساتھ آ کے پڑھا لکھا بندہ بیٹھ گیا جناب, چٹی اس کی قلم, پینٹ کوٹ اس نے پہنا ہوا, ٹائی شائی لگائی ہوئی, اینک اس کی بھی پڑھنے لکھنے والی تھی موٹی میرے جیسی. لو جی کچوری صاحب نے اس پہ اپنا روب ڈالنے کے لیے نا بیوقوفی کی کیا کی کہ انگریزی اخبار لے لیا ایئر ہوسٹس سے اور کھول کے پڑھنے لگ گیا جی, اس کے اوپر ایسے ایسے کر رہا ہے. لو جی تھوڑی دیر بعد اس ساتھ والے بندے کی نظر پڑی, اس نے کہا بھائی جی یہ آپ نے اخبار الٹا پکڑا ہوا ہے. اس کو ایک دم کہتا بھائی جی آپ کو کیا پتا ہے میں اوپر والی خبریں پڑھ رہا ہوں یا نیچے والی, حد ہو گئی ہے آپ والی. حقیقی کچوری تو ایسا احساس کمتری کا شکار بندہ ہے کہ میں جب بھی اس کے گھر جاتا ہوں نا, اچھی بڑی پنجابی فلم دیکھ رہا ہوتا ہے, میرے بیٹھتے ہی فٹافٹ CNN لگا لیتا ہے, کبھی میرے بیٹھتے ہی BBC لگا لیتا ہے. ایک دن میں نے غصے میں آ کے پوچھ لیا, میں نے کہا بھی کچوری یہ کیا لگا ہوا ہے؟ آگے سے کہتا ہے بھائی یار تکا ہی لگا ہوا ہے. میں سمجھ گیا, میں پھر اس کے پیچھے ہی پڑ گیا. تھوڑی دیر بعد دعانا لے کے آ گیا. میں نے کہا دعانے کی کیا انگلش ہے؟ چپ.
आगे से हंस रहा है बेवकूफ आदमी। फिर मैंने बताई उसको दवाने की इंग्लिश। क्या बताया? मैंने बताया कि ये जो दवाना होता है इसको कहते हैं फुटबॉल विद रेड इंटीरियर, अंदर से लाल ही होता है ना यार। नाज़रीन, हमें यहाँ लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जेजी साहब, मुखबरियां हैं या आपका थैला खाली है? डिश 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 तांगा तेरियां ने पीछे पीछे ला लिया। अजीज साहब, ये सांप कर रहा है? नहीं, वो मैं अपने मुखबर के लिए गा रहा हूँ। हाँ। लो जी, जो पहली मुखबरी पेशे खिदमत कर रहा हूँ वो ये है कि पीपल्स पार्टी के अंदर एक ग्रुप बन रहा है। वो जो चंद दिनों के बाद आपके सामने आ जाएगा, वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस कर देंगे। और उस ग्रुप का नाम या तो पीपल्स पार्टी नजरियाती ग्रुप रखा जाएगा या पीपल्स पार्टी बेनजीर ग्रुप रखा जाएगा। और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें वो जो वजूहात बताएंगे अपना ग्रुप बनाने की, उसमें पीपल्स पार्टी की पॉलिसियों से इख्तलाफ और उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी का काफ लीग के साथ इत्तेहाद बताया जाए। इन वजूहात पे वो ग्रुप जो है वो तश्कील दिया जा रहा है। और अभी अद्धा ग्रुप जो है वो ये चाह रहा है कि पीपल्स पार्टी का ये जो नई रियाती ग्रुप या बेनजीर ग्रुप बने, वो बनने के बाद नून लीग के साथ इत्तेहाद कर ले। और अद्धा ग्रुप जो है वो ये चाह रहा है कि तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद कर। क्योंकि इस ग्रुप का ये ख्याल है कि किसी के साथ इत्तेहाद बनाए बगैर हमारी वैल्यू नहीं होगी, हम कुछ कर नहीं सकते। सही। इस सिलसिले में अद्धा ग्रुप जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ राब्ते कर रहा है और अद्धा ग्रुप जो है वो इमरान खान साहब के साथ राब्ते कर रहा है। ये तो बड़ी अहम डेवलपमेंट है यार। तुम्हारा क्या ख्याल है मैं इधर वेसन से बनी हुई मुखबरियां लेके आता हूँ? मेरी अहम मुखबरियां ही होती हैं। डिश तांगा तेरी नहीं, सॉरी, वो तो मैं शुरू में कर चुका हूँ। लो जी, जो दूसरा साम मैं छोड़ रहा हूँ वो ये है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी के अंदर वो एक उम्मीद की किरण पाए जाते हैं। अच्छा। जो कि वो बेनजीर की तरह एक अग्रेसिव लीडर बन रहे हैं। जज्बात हैं उनमें, जोशो वलवला है। वो इसलिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आजकल ये कह रहे हैं कि ये जो पीपल्स पार्टी है इसकी ये किस तरह की पॉलिसी है, ये किस तरह की पार्टी है कि ये अपनी चेयरपर्सन को नहीं बचा सके, ये किस तरह की पार्टी है जो अपने गवर्नर को नहीं बचा सके, ये कैसी पार्टी है कि ये अपने मिनिस्टर शहबाज भट्टी को नहीं बचा सके। इस पार्टी में क्या हो रहा है कि ये अपने वजीर आजम यूसुफ, मैं सदके जाऊं अपने मुर्शद के, हाय 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 मुर्शद मैं तो तमाल नहीं डाल सकता हूं। मगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि ये कैसी पार्टी है, ये अपने वजीर आजम की कुर्सी नहीं बचा सके। ये जो पार्टी डीलों और समझौतों की सियासत कर रही है, इसे तर्क करके खुली डुली और योरावर जज्बाती सियासत करनी पड़ेगी। अच्छा। कोई जरूरत नहीं इन इत्तेहादों की, इन समझौतों की। सीधी सीधी बात करो और खुल के सियासत करो। इस हवाले से उनकी लाइकिंग जो है वो पीपल पार्टी के लीडरान में बढ़ती जा रही है। लो जनाब, अब ये जो इतने लाइकिंग में हैं चेयरमैन साहब, इनकी उम्र 25 साल नहीं है और कौमी असम्बली में इलेक्शन लड़ने की उम्र 25 साल होना जरूरी है। सही। इस हवाले से जो लीडर साहिबान हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने रजा रबानी साहब से कहा कि जनाब अली पार्लियामेंट के अंदर ये बिल पास करवाएं कि कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने की उम्र 24 साल होनी चाहिए। उस वक्त रजा रबानी साहब खामोश हो गए। वैसे वो याद रहते भी खामोश ही हैं। लो जनाब, जब बिल पास हुआ तो उसमें उम्र कट करने का कोई इशू ही नहीं था। वही उम्र पास कर दी गई, वही बिल पास कर दिया गया जो पहले था। इस पे अब पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है उसको पहले तो चढ़ा गुस्सा, उसके बाद इट इज वो मुस्करा दी। मगर मुखबर मेरा ये कहता है कि रजा रबानी साहब के साथ अब पीपल पार्टी की क़यादत जो है वो खिंचाव, तनाव और गुस्से का शिकार हुई। ये भी बड़ी मुखबरी। हाय 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 हाय, ये जो मैंने खिंचाव, तनाव और गुस्सा ऊपर तले कहा है ना, उससे ये मुतासर हुआ है। वरना इस तरह की तो मेरे पास मुखबरियां अक्सर ही होती। लो जनाब,
ڈش لا جناب، جو اگلی مخبری پیش خدمت کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پیر پگارا پارٹی فنکشنل لیگ وہ بھی پیپل پارٹی کے ساتھ نرائی ہوئے ہیں، اور وہ کوئی نیا اتحاد بنانے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جناب 4 سال میں انہوں نے ہمیں چوسنی دی ہے، کوئی ہمارا کوئی فائدہ نہیں کیا، نہ ہی ہماری طرف کوئی دھیان کیا ہے۔ 300 نوکری ہمارے علاقے میں دی گئی ہے، اور وہ بھی بہت نچلے لیول کی، اس لیے ہم مطمئن ان سے نہیں ہوئے، ہم سخت ناراض ہیں۔ اب جناب وہ میاں نواز شریف کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کچھ دنوں تک آپ یہ بھی منظر عام پہ دیکھیں گے کہ ان کی نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، پگارا صاحب کی۔ یہ جو ابھی دوہری شہریت کے حوالے سے فنکشنل لیگ نے اختلاف کیا ہے، وہ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ناراضگی کا شاخسانہ۔ یار مخبری تو یہ تیسری بھی بہت اچھی ہے۔ کیوں جی؟ یہ شاخسانہ جو میں نے کہا ہے نا، اس پہ متاثر ہوا کہ یار یو ویری انٹیلیجنٹ، شاخسانہ ہے۔ تھینک یو ویری مچ مائی ڈیئر۔ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس کا مطلب ہے آج میری تینوں مخبریوں نے اس کو امپریس کیا، آج یہ مجھے گاڑی میں ساتھ لے کے جائے گا۔ ناظرین آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں جناب جہانگیر بدر صاحب۔ السلام علیکم بدر صاحب۔ وعلیکم السلام مسٹر جنید سلیم، دس از ناٹ فیئر۔ کیوں کیا ہوا؟ آپ نے میرا نام صرف جہانگیر بدر لے لیا، آپ کو میرا پورا نام پکارنا چاہیے۔ پورا نام کیا ہے آپ کا؟ قائد ایوان جہانگیر بدر صاحب۔ آپ یقیناً قائد ایوان ہے، لیکن یہ آپ کا نام تو نہیں ہے نا؟ نہیں، نام کیوں نہیں ہے؟ او بھائی جی، میں نے آپ کو بتایا کہ اب میرا پورا نام قائد ایوان جہانگیر بدر ہے۔ میں نے تو میٹرک کی سند پہ بھی اپنا نام چینج کرا لیا، قائد ایوان جہانگیر بدر، میٹرک فرسٹ ڈویژن۔ بلکہ میں نے تو شناختی کارڈ، پاسپورٹ، ہر جگہ سے اپنا نام چینج کرا لیا۔ بلکہ میں نے تو اخبار میں بھی اشتہار دے دیا کہ اب میرا پورا نام قائد ایوان جہانگیر بدر ہے، مجھے اسی نام سے لکھا بولا اور پکارا جائے۔ بلکہ آپ کو ایک مزے کی بات سناؤں، اشتہار پڑھ کے راجہ ریاض نے مجھے فون کر دیا، بدر صاحب یہ پکارنے والی بات تو ٹھیک ہے، لکھنا ذرا مشکل ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے یہ قائد جو ہوتا ہے یہ قیمے والی کاف سے ہوتا ہے یا کڑائی والی کاف سے ہوتا ہے؟ میں نے کہا اس کاف سے ہوتا ہے جو تم 3.5 کلو کھا جاتے ہو، قیمہ۔ اقبال صاحب اگر آپ کو نام اتنا ہی پسند ہے تو آئندہ سے ہم بھی آپ کو اسی نام سے پکاریں گے۔ اصل میں یہ جو لفظ ہے نا جی قائد ایوان، یہ میرے لیے لکی سائیڈ ہے، ٹھنڈ پڑ جاتی ہے مجھے سن کے۔ یہ جو آپ کے سامنے میں اس موسم میں پینٹ کوٹ پہن کے بیٹھا ہوا ہوں، اس کی وجہ صرف یہ لفظ ہے، قائد ایوان۔ آپ یقین کریں گود کتیڑے سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہے یہ میرے لیے، میں سن کے فریش ہو جاتا ہوں، قائد ایوان جہانگیر بدر۔ اور ایسا فریش ہوتا ہوں جیسے بندہ سخت گرمی میں گھاڑا کے شاور کے نیچے کھڑا ہو کے فریش ہوتا ہے، ایسے فریش ہوتا ہوں میں۔ یا جیسے بندے کے کمر پہ خارش ہو رہی ہو اور خارش کو ہاتھ پڑ جائے۔ You are laughing at this۔ یہ بڑی قسمت کی بات ہوتی ہے کہ آپ کا کمر کی خارش کو ہاتھ پڑ جائے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے راجہ پرویز اشرف کا وزارت عظمیٰ کو ہاتھ پڑ جائے۔ وزارت عظمیٰ سے یاد ہے، آپ ایم این اے کا الیکشن لڑ کے آپ وزیر اعظم بن جاتے۔ ہاں جی، میرا نام بھی زیر غور رہا۔ کس کے زیر غور رہا ہے؟ میرے اپنے۔ اب دیکھیں میں ڈائریکٹ خود تو نہیں نہ کہہ سکتا تھا، میں ایک ایگوئسٹ آدمی ہوں، میں کس لیے اپنا نام لیتا۔ میں نے اشارتاً کہا ہے زرداری صاحب کو، میں نے کہا جی جناب کوئی ایسے بندے کو وزیر اعظم بنائے جو وکیل بھی ہو اور لوڑیا ہو۔ اچھا ہاں، پھر پتہ چلا انہوں نے اعتزاز احسن کے نام پہ غور کرنا شروع کر دیا۔ میں نے پھر فون کیا، میں نے کہا جناب کوئی سستا وکیل کرے۔ کہتے ہو اس سے سستا کون ہو سکتا ہے، 100 روپیے پہ کیس لڑ لیتا۔ میں پھر چپ کر گیا، میں نے کہا بدڑ آمڑیت سے تو لڑ سکتا ہے، تقدیر سے تو نہیں نہ لڑ سکتا۔ تو پھر راجہ پرویز اشرف کیسے وزیر اعظم بن گئے؟ بس اصل میں اس دن انفارچونیٹلی میں فون کی بیٹری چارج کرنی بھول گیا تھا، میرا فون بند تھا، پھر وہ بند گیا۔ اچھا بدر صاحب بالآخر آپ لوگوں نے نیٹو سپلائی کھول دی نا؟ نہ ڈرون حملے رکے، نہ معذرت کی امریکہ نے۔ نہیں یہ نہ کہے معافی تو انہوں نے مانگی ہے۔ اچھا ہاں، یہ شہری رحمان جو امریکہ میں پاکستان کی امبیسیڈر ہے، اس کے سامنے اس نے
وہ جو لڑکی ہے کیا نام ہے اس کا ہیلری وہ کلنٹن۔ ہیلری کلنٹن اس نے معافی مانگی معافی مانگی ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ نہیں تھی معافی مانگ رہی مگر شیڈی نعمان نے بڑی اچھی سفارت کاری دکھائی ہے اس نے بڑے طریقے سے اس سے معافی منگوائی ہے بلکہ کیسے؟ ہاتھ جوڑ کے اس نے پھر معافی مانگی کیسے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی شیڈی نعمان نے اسے کہا نہ آؤ ذرا ہیلڑی یسو پنجو کھیلے پہلے شیڈی نعمان نے باڑی دی آپ کو پتہ ہے وہ ہے تو سمارٹ اس نے ہمیں دوسرے تیسرے پہ مس کرا دیا پھر جب ہیلڑی کی باری آئی ہے ہیلڑی نے یسو پنجو کے لیے ایسے ہاتھ جوڑے ہی ہے شیڈی نے رولا ڈال دیا باجی نے معافی مانگ لی باجی نے معافی مانگ لی تصویریں بھی بن گئی تھی ادھر تو منہ سے تو نہیں نا کہا نہیں یہ تو ہاتھ جڑوائے ہیں نا اس نے منہ سے بھی معافی منگوائی شیڈی نے کہا کہ دیکھو باجی یہ تو تھا ہمارا ثقافتی کھیل اب میں آپ کو اپنی زبان بھی سکھاتی ہوں ہیلڑی نے کہا سکھاؤ شیڈی نے کہا کہ 95 سے لے کے 100 تک گنتی گنو اس کے آگے ڈی لگاؤ اب 100 ڈی کرانا تھا ہائے ہائے واٹر ڈپلومیسی ہیلڑی شروع ہو گئی 95 ڈی 96 ڈی 97 ڈی 98 ڈی 99 ڈی 100 ڈی جب اس نے 100 ڈی کہا ہے شیڈی نے شور بچا دیا باجی نے 100 ڈی کہہ دیا باجی نے 100 ڈی کہہ دیا باجی نے 100 ڈی کہہ دیا ہاتھ بھی جڑوائے اور 100 ڈی بھی کروائی زبردست جی زبردست یہ تو تھے ہمارے سفارتی ہڑبے اچھا اس کے بعد انسانیت کے حوالے سے بھی نیٹو سپلائی اب کھولنی چاہیے اچھا دیکھیں کئی گھوڑے آ کے بیڑے پاس بچڑے روتے رہے یا اونچا اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ گھوڑا روتا ہوا بہت برا لگتا ہے اچھا ایک گھوڑے کا بچہ اور ایک گھوڑے کا بچہ روتے ہوئے بہت برے لگتے ہیں ایک گھوڑا تو آ کے مجھے منتیں کرنے لگ گیا کہتا یار بہت گرمی ہے بڑا ظلم ہو رہا ہے ادھر افغانستان میں جو ہمارے فوجی لڑ رہے ہیں بیچاروں کو پت نکل آئی ہے اور پت مار پاؤڈر بھی سپلائی نہیں ہو رہا پھر اس گھوڑے نے مجھے ایک خط جیب میں سے نکال کے دکھایا کہتا ہے ذرا یہ خط پڑھ لو جو افغانستان سے ہمارے ایک امریکی فوجی نے لکھا ہے میں نے کہا بڑی بات سنو شکر کرو تم مجھے خط پڑھنے کے لیے کہہ رہے اگر خط لکھنے کے لیے کہتے تو یہاں لڑائی ہو پڑنی تھی بلیو بھی جنید صاحب جب میں نے اس کا خط پڑھا تو میرا رونا ہی نکل گیا شروع سے اس نے لکھا ہوا تھا ریسپیکٹڈ بڑدڑ جہانگیر بدڑ ہائے 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 دیکھیں نا ذرا کیسا شاعرانہ انداز تھا اس کا نیچے اس نے لکھا ہوا تھا کہ آپ یقین کریں 3 ہفتے ہو گئے میں نے ناشتے میں دہی نہیں کھایا اب یقین کریں یہ فقرہ پڑھ کے میرا تو دل خون کے آنسو ہونے لگ گیا یار اللہ معاف کرے ایک شخص کو دیکھے 3 ہفتے ناشتے میں دہی نہ ملے اس سے بڑی ہیومن ٹریجڈی نہیں ہو سکتی 3 ہفتے یار دہی نہیں ہے یہ ہمارے اپنے راجہ نے صاحب کو تو 3 گھنٹے نہ ملے دہی تو یہ اونچا اونچا ہونا شروع کر دیتے یہ تو ایسا کمال آدمی ہوا ہے جب وزیر تھے صوبائی کابینہ کے اجلاس کے دوران میز کے نیچے سے دہی نکال کے پی کے پھر رکھ دیتے اسی کابینہ کے اجلاس میں ایک دفعہ شہباز شریف یہ کہتا جا رہا ہے میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا راجہ کہتا جا رہا ہے میں دہی مانگتا میں دہی مانگتا ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ